یہ دورہ میں نے شروع کیا برسل سے، اس کے بعد نیدرلینڈس جانا ہوا، فرانس، اور اب جرمنی، پھر یہاں سے جو ہے وہ یو کے جانا ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو سر جرمنی میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ یہ پورا جو سلسلہ ہے ہم نے شروع کیا ہے وہ پاکستان سے جو ایکسپورٹس آتی ہیں اس کو ایک خاص کنسیشنری رجیم میں پچھلے 8-10 سال سے چل رہا ہے، جو جس کو جی ایس پی پلس کہتے ہیں، جس سے پاکستان سے جو ایکسپورٹس آتی ہیں ان پہ جو ڈیوٹیز ہیں وہ کم نرخوں پہ ہمیں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس کافی بڑھی ہیں یہاں پہ۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ پہلے جو راؤنڈ تھا اس کا 10 سال کا، وہ تقریباً اگلے سال کے اینڈ تک وہ ختم ہوگا، اور ایک نیا پروگرام لانچ ہو رہا ہے جو کہ جی ایس پی پلس کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو کنسیشنلی رجیم ہے وہ جاری رہے، اور اس سلسلے میں ہماری تمام کیپٹلز میں وہاں کی حکومتوں سے، اور جہاں جہاں بھی ممکن ہو وہاں کے ممبرس آف پارلیمنٹ سے بھی جو کی پلیئرز ہیں اس ساری چیز میں، ان سے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جب کنسیشنز دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ان کی طرف سے کچھ کنڈیشنز بھی لگائی ہوتی ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ابھی کیونکہ وہ فائنلائز نہیں ہوئی اسکیم، تو جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے زیادہ آسانی سے کرنا ممکن ہو ہم اس چیز کو انکریج کریں، اور جو کہ بالکل امپاسبل ہے ہمارے لیے اس کو ہم ڈسکریج کریں۔ تو اس سلسلے میں یہ گفتگو شنید اس سٹیج پہ بھی ضروری ہے، اور شاید یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا جب تک کہ اسکیم فائنلی آ جاتی ہے اور پاکستان اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ آج ابھی صبح کو ہماری میٹنگ وہاں کے منسٹر آف اسٹیٹ جو فارن افیئرس کے ہیں ان سے ہوئی، ان سے بہت مفید ملاقات ہوئی۔ وہ تمام جو ہمارے ایشوز تھے اس پہ ان کا پازیٹیو رسپانس آیا، جی ایس پی پلس کا ہو، تجارت کا ہو، انویسٹمنٹ کا ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی کی جو ہے پریزنس جرمن کمپنیز کی پاکستان میں بڑے عرصے سے ہے، چاہے وہ سیمنس ہو، چاہے وہ مرسیڈیز ہو، چاہے کئی اور ایریاز ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سرمایہ کاری پہ جو ہے ہم انکریج کریں۔ تو اس وزٹ میں یا آئندہ وزٹس میں ہم ظاہر ہے کہ وہاں کے بزنسز سے بھی بات چیت کریں گے، اور ان سے جو ان کے کچھ ذہنوں میں اگر خدشات ہیں تو وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کی جو حالات ہیں اکنامک بھی، پولیٹیکل، اس سے ان کو جو ہے آگاہ کریں گے، تاکہ صرف چیزیں جو وہ اپنے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، دیکھیں نا، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان ان کی اٹینشن پہ تب آتا ہے جب کوئی نہ کوئی نیگیٹو خبر ہوتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ صرف نیگیٹو خبریں نہ ہوں، وہ پاکستان کے بارے میں جب کوئی پازیٹیو چیز ہو تو اس سے بھی ان کو آگاہ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ وہ یہ جو انٹریکشنز ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم انکریج ان کو کریں کہ آپ پاکستان آئیں اور پاکستان کو خود آ کے آبزرو کریں اور دیکھیں، اپرچونیٹیز کو دیکھیں، مارکیٹ کو دیکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جب تک کہ آپ کا فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہوتا یہ کنوے نہیں اس طرح سے ہوتی۔ تو اس لحاظ سے نہ صرف آج جرمنی میں، فرانس میں تو ہماری بزنس گروپس سے مختلف لیولز پہ بات ہوئی، وہی بھی برسلز میں بھی اس طرح سے ہوا، ہیگ میں بھی۔ تو یہ ملٹی نیشنل ایک وہ ہے ایفرٹ کہ ہم پاکستان کا امیج بھی بہتر کریں، اور پاکستان کے بارے میں یہاں جو چیزیں کو ذہنوں میں آ گئی تھیں پچھلے کچھ سالوں کی وجہ سے، ان کو بھی ہم جو ہے رفع دفع کر کے آگے بڑھنے کی بات۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں، ٹریڈ فیئرس ہوتے ہیں مثلاً، کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن اس میں آ کے پارٹیسپیٹ کرے، اس میں بزنس کے لوگ بھی ہوتے ہیں،
چھوٹے بزنس کے لوگ بھی ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے تو بڑے آرڈرز ہوتے ہیں, وہ ڈائریکٹلی کمپنی سے ڈیل کرتے ہیں, لیکن ہماری جو چھوٹی بزنسز ہیں ان کو تو جب تک کہ حکومت ہاتھ پکڑ کے آگے نہیں بڑھائے گی تب تک ان کا فروغ اس لحاظ سے نہیں ہو سکتا. تو بالکل ہم یہ کر رہے ہیں. ہمارا جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ٹی ڈیپ جو ہے اس کا کام ہی, اس کا فوکس ہی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے فروغ دیں. ایز کمبائنڈ گروپس کر کے, اگر ٹیکسٹائل ہے یا رائس ہے یا کوئی لیدر ہے تو ان کے ایسوسیشنس ہوتی ہیں, ان کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ یہاں آئیں, یا انڈیویجول کمپنیز ہو, تو ایدر وے ہم ان کے ساتھ انٹریکشن رکھتے ہیں. یہ سارا ایک سلسلہ ہوتا ہے. پہلے آپ ٹریڈ کرتے ہیں, پھر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ پروڈکشن کرتے ہیں, لیکن وہ سارا جو یہ اتنا بڑا سفر ہے وہ پہلے سٹیپ سے شروع ہوتا ہے. اور پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور پاکستان کو آ کے دیکھیں, کیونکہ پاکستان میں جب جو پہنچ جاتا ہے وہ پاکستان سے بہت جو ہے امپریس ہوتا ہے. وہ آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 50 سال سے یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جو پاکستان نہیں آتا یہاں بیٹھ کے, وہ اس کے ذہن میں ایک پاکستان کا کنسیپٹ بالکل مختلف ہوتا ہے. تو جہاں ہمیں یہاں ایفرٹ کرنا چاہیے اپنے ملک کے امیج کو سافن کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے, وہ ہمیں ان کو وہاں آ کے دکھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں. اچھا, اس سلسلے میں ابھی جو آج بھی جو ہماری ملاقات ہوئی ہے, تو ہم نے نہ صرف وزیر صاحب کو انوائٹ کیا وہاں آنے کے لیے, بلکہ ان سے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ اگر وہ ایک بزنس ڈیلیگیشن لے کے پاکستان آئیں. حالانکہ ماضی قریب میں جرمنی کے ایک آدھ ڈیلیگیشنز آئے ہیں پاکستان, لیکن ہم کو ان کو آ کے جو ہے وہ ٹائی اپ کرنا ہوگا اپنے بزنس گروپس کے ساتھ, جہاں جہاں ان کا کامن انٹرسٹ آتا ہے ان کے ساتھ, تاکہ یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھ سکے. پہلا تو ملک میں کیا ہوا, ملک میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے ایک گورنمنٹ چینج ہوئی. آئینی طریقہ ہے, آئین کے مطابق ہوا اور آئین کے مطابق ہی چیزیں آگے بڑھنے لگی. اب بات یہ ہے کہ ہم ہسٹوریکلی شاید اس بات سے کو معیوب سمجھتے ہیں کہ آئین پہ کام ہو. جب بھی الیکشن ماضی میں گورنمنٹ چینج ہوئی تو کسی آؤٹ سائڈ انٹرفیرنس کی وجہ سے ہوئی, چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ کوٹوں کے ذریعے. یہ نہیں, سویلائزڈ ملکوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جمہوریت ہوتی ہے تو گورنمنٹ چینج جو ہوتی ہے یا الیکشن کے ٹائم پہ ہوتی ہے, یا پھر جب گورنمنٹ اپنی میجورٹی کھو دے تو پارلیمنٹ کے تھرو ہوتی ہے, اور تو کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ پہلی دفعہ شاید پاکستان میں ہوا تو کچھ لوگوں کو یہ بات ایک معیوب لگی ہے. اس وقت جو یہ امپورٹڈ کنزیومر گڈس پہ جو پابندی, اور وہ بھی ٹیمپرریلی لگائی گئی ہے 2 مہینے کے لیے یا میں بھی 3 مہینے تک وہ چلے, وہ ہے جہاں ایل سیز کھلتی ہیں پاکستان سے امپورٹ کرنے کے لیے اس پہ, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ روپی اسٹیبل ہو, ہماری فارن ایکسچینج جو ہے وہ باہر نہ جائے. اس کا اصل تو ہمیں بینیفٹ تب آئے گا جب ہم اپنی آئل کنزمپشن کو کم کریں گے اور اس کے لیے میجرز لیں گے. لیکن اگر لوگوں کے لیے ہم وہ والی تکلیف کر رہے ہیں تو پھر لوگ یہ بھی تو سوال کرتے ہیں کہ جی یہ جو سو کالڈ لگژری گڈس جو آ رہے ہیں اس کو آپ کیوں پہلے نہیں روکتے, پھر آپ اور چیزوں پہ. تو صرف اس لیے کسی پاکستانی کو پاکستان میں کوئی بھی کنزیومر گڈ لے کے آنا ہے, کاسمیٹکس ہوں, چاکلیٹس ہوں, چیز ہو یا اور کوئی بھی ہو, کپڑے ہوں, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ باتیں افواہیں جو پھیلائی جاتی ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں, تو اس کو پلیز ڈسکریج کریں, ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی. کل جو الیکشن لاز امینڈمنٹ بل نیشنل اسمبلیز میں پیش بھی کیا گیا تھا اور اب پاس بھی ہوا ہے, وہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ دینے کا حق نہیں چھین رہا کسی صورت میں بھی.
وہ ایک چیز ضرور کر رہا ہے، وہ دو جو پچھلی گورنمنٹ میں چیزیں ایڈ کی گئی تھیں لاء میں، ایک تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سلسلہ اور ایک تھا جو انٹرنیٹ ووٹنگ کا سلسلہ. دونوں پہ الیکشن کمیشن کے بہت زیادہ تحفظات تھے کہ ہم نے ایک چیز جو نہ ٹرائی کی ہے نہ ٹیسٹ کی ہے، اس کو آپ سڈنلی کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے مطابق تو جو ہے 6 دن میں الیکشن کال کر لو. کس کے پاس یہ بے تھول ہے کہ یہ ساری چیزیں کرے؟ اس کی کاسٹ اپنی جگہ پہ، ہماری اکنامک سچویشن اپنی جگہ پہ، لیکن یہ پروکیورمنٹ اس کی اور ٹیسٹنگ، ہمارے ملک میں بدقسمتی سے تمام الیکشنز جو ہیں وہ کنٹروورشل رہتے ہیں. تو کنٹروورشل کسی کو ختم کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ کنٹروورسی کو اور بڑھانے کا ہم کام کریں. ہمارا ملک کی جو آبجیکٹیو کنڈیشنز ہیں آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں فوری طور پہ کرنا ممکن نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کہا، اور اگر آپ قانون جنہوں نے پڑھا ہے ان کو پتہ کہ یہ اس میں باقاعدہ شک ڈالی گئی ہے کہ یہ چیزیں قانون کا حصہ ہوں گی اور بائی الیکشنز میں یہ ساری چیزیں ٹیسٹ آؤٹ ہوں گی. ایک دفعہ ٹیسٹنگ کے بعد کسی بھی دنیا کے ملک میں، اگر جرمنی میں بھی اگر آپ کل کو کہ ایک نیا کوئی پروسیس شروع کریں تو ظاہر ہے اس کو ٹیسٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ آپ رول آؤٹ کرتے ہیں پوری جنرل پاپولیشن پہ. تو وہ سلسلہ کریں. ہم ایسے ہی یہ تو ایک مینیپولیشن کا بہت بڑا ٹول ہو جائے گا کہ آپ جو ہے ہیک بھی کر سکیں جس سسٹم کو. ہم سے ایک RTS کا سسٹم تو چلا نہیں جس میں صرف ریزلٹس آنے تھے. ہم پوری کی دنیا میں اسپریڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ ووٹنگ کرائیں گے. یہ چیزیں ہونی چاہیے الٹیمیٹلی، بٹ اس کو رول آؤٹ کرنے میں ظاہر ہے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ میتھڈس ہونے چاہیے. ووٹ کرنے کا رائٹ پاکستانی کہیں بھی ہو، چاہے اوورسیز ہو چاہے پاکستان میں ہو، چاہے ڈول نیشنل ہو یا صرف پاکستانی ہو، سب کے پاس کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے ووٹ ایکسرسائز کرنے کا. اس وقت بھی یہ ووٹ جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے پوسٹل بیلٹ کے تھرو یا اور طریقوں سے آپ اپنے اپنے حلقوں میں ووٹ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ آسان بنائیں. اگر کہیں فزیکلی پاسبل ہو ایمبیسیز میں، کانسولیٹس میں وغیرہ، تو وہاں بھی کرنے کا سلسلہ ہوگا. لیکن جو یہ سہولت ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے بیٹھ کے ہی ووٹ کر دیں، جو کہ سہولت پاکستان میں بھی کسی کے پاس نہیں ہوتی. ظاہر ہے آپ نے بھی پولنگ اسٹیشن تک جانا ہوتا ہے. تو وہ سہولت اگر مہیا کرنی ہے تو اس کے لیے سارے سسٹمز ایسے ہوں جس پہ کوئی کسی کی انگلیاں نہ اٹھیں، کسی کی کنٹروورسی نہ ہو. وہ صرف مینیپولیشن کا ٹول ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آئیں وقت کے ساتھ اور ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ طریقے سے. اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر، کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار.